السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل میرے ویڈیو پہ شاداب انصاری نامی کوئی بھائی ہیں، انہوں نے ایک لنک کمنٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت اس ویڈیو کا جواب دیجیے۔ تو اوپن کیا تو دیکھا میں نے کہ وہی چینل ہے جس چینل والوں کی روزی روٹی اسلام اور مسلمانوں کو گالی دے کر چلتی ہے، بس اسی کا کھانا وہ کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے اس میں آئیبرو کے مسئلے پر اپنے انداز میں جو مذاق اڑانا تھا اڑایا۔ اچھا، یہ چینل والے ایسے ہیں، اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاتے ہیں، یہ بالکل بلینک آتا ہے، اور اس میں کچھ فرضی طور پر مسلمان بنے ہوتے، کوئی مسلمان ہوتا نہیں۔ تو آئیبرو کے مسئلے کو انہوں نے مذاق بنایا کہ مسلمان یا اسلام یہ کہتا ہے کہ آئیبرو نہیں بنانا چاہیے لڑکیوں کو۔ تو مجھے تعجب ہوا، ایسے لوگ یا ایسی قوم جو پاخانہ پیشاب کو پاک سمجھ کر کھاتی ہو، وہ اس طرح کے مسائل چھیڑے تو ظاہر تعجب ہوگا۔ خیر، میں اس مسئلے کو واضح کر دوں کہ آئیبرو بنانا اسلام میں منع کیوں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جسم جو ہے، جو کچھ ہے، یہ اسلامک تھاٹ یا اسلامک لا کے حساب سے آپ کہیں تو یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس میں ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے جسم کو نقصان پہنچے، یہ قاعدہ ہے۔ خیر، ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک جسم میں جتنے بھی بال ہیں، آپ انہیں وانٹیڈ ہیئر کہیں یا ان وانٹیڈ ہیئر کہیں، چاہے بال یا انچاہے بال، ان میں سے کوئی ایک ایسا بال نہیں ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ میڈیکل سائنس کا کہنا ہے اس کے لحاظ سے جسم میں ایسا کوئی بال نہیں ہے جس کا اپنا فائدہ نہ ہو۔ یہ سب کہیں نہ کہیں اپنا ایک رول نبھاتے ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے۔ میں ایک مثال دے کر بتاؤں، ہماری ناک کے اندر بال ہوتے ہیں، سب کے ہوتے ہیں، کم زیادہ چھوٹے بڑے سب کے ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے ان بالوں کے کیا فائدے ہیں؟ ظاہری طور پر ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں دکھتا، لیکن بہت بڑا رول نبھاتے ہیں یہ بال ہماری ناک میں۔ ہم جب سانس لیتے ہیں تو فضا میں موجود زہریلے مادے اور جتنی گندگیاں ہیں وہ آکسیجن کے ساتھ ہمارے اندر جاتی، تو ہماری ناک میں موجود چھوٹے چھوٹے بال اور ناک میں موجود رطوبت، لکوڈ، یہ دونوں مل کر اس آکسیجن کو فلٹر کرتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی بات کر رہا ہوں، آکسیجن کو فلٹر کرتے ہیں، اور آکسیجن میں موجود جتنی گندگی ہوتی ہے، یہ اپنے ایک لمٹ، ان کی اپنے ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کے اعتبار سے جتنی گندگی ہوتی ہے ان گندگیوں کو یہ بال روک لیتے ہیں، بال اور لکوڈ مل کر انہیں روک لیتے ہیں، اور فلٹر ہو کر آکسیجن ہمارے اندر جاتی ہے، جس سے ہمارے پھیپھڑے یعنی لنگز زہریلے مادوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا کام، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے گا ایک دن دو دن بعد ناک میں انگلی ڈالیے تو کچھ نہ کچھ گندگی نکلتی ہے۔ یہ گندگی وہی ہے جو فلٹر ہو کر جو ڈسٹ ہمارے ناک میں رہ جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بال جو کسی گنتی میں نہیں آتے، وہ اتنا فائدہ کرتے ہیں، یعنی اگر فلٹر کیے بغیر آکسیجن اندر جائے تو چند دنوں، چند مہینوں یا چند سال میں ہمارا لنگس برباد ہو جائے، لیکن یہ اتنا بڑا کام کرتے ہیں کہ ہمارے آکسیجن میں موجود ساری گندگیوں کو یہ فلٹر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آئیبرو، میڈیکل سائنس، اگر آپ آئیبرو کے بارے میں سائنسی ریسرچ پڑھیں تو ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی ہماری آنکھوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہماری آنکھیں ان کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں، اور بہت حد تک اس کا تعلق ہمارے دماغ سے بھی ہے۔ یہ ہماری آنکھوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ہماری آنکھوں کو بہت سارے نقصانات سے بچاتے ہیں۔ اگر کوئی انہیں اکھاڑ کر پھینکنے لگے تو ڈائریکٹلی ہماری آنکھیں افیکٹڈ ہوں گی ان سے، اور جب آنکھیں افیکٹڈ ہوں گی تو کیا ہوگا؟ آج نہیں 10 سال 15 سال بعد آنکھوں کی بینائی پر فرق پڑے گا۔ یعنی گویا کہ ہمارے آئیبروز اکھاڑنے کی وجہ سے ہماری آنکھوں کو نقصان پہنچے گا، اور اسلام ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ فیشن کے نام پر آپ اپنی جان دے دیں گے، آج کر رہے ہیں لوگ، ایسے پاگلوں کی کمی ہے کیا؟ فیشن کے نام پر کچھ بھی کرتے ہیں، کان میں بڑے بڑے چھید کروا لیے، کان میں اتنی بڑی بالی لگوا لی کہ کان نیچے لٹک رہا ہے، سر پہ سنگ اگوا لیے، سر پہ جسم میں پن لگوا لیتے ہیں لوگ۔ تو اس طرح کی بےہودگی اور بے وقوفیوں کو اگر کوئی فیشن کہتا ہے تو اسلام کم از کم ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔
فیشن وہی چلے گا اسلام میں جس سے آپ کا کوئی نقصان نہ ہوتا ہو، آپ کے جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ایک تو آپ اکھاڑتے ہیں، آپ کی آنکھوں کو تکلیف پہنچے گی ہی، اور دوسری بات اکھاڑنے میں جو اذیت آتی ہے وہ الگ ہے۔ اسلام اس طرح کے فیشن کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ دیکھیے اس طرح کی چیزوں سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے، اسی لیے اسلام میں یہ چیزیں منع ہیں، اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اب منع کرنے کا مطلب کوئی کچھ اور نکالے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اسلام وہ مذہب نہیں ہے جسے آپ کے اچھے برے سے کوئی مطلب نہ ہو، ہے نا؟ لوگ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیسے جیتے ہیں، زیادہ تر مذہبوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اسلام کو آپ کے سونے اور جاگنے سے بھی فرق پڑتا ہے۔ آپ کیسے سوئیں گے، کس کروٹ سوئیں گے، آپ پانی پیئیں گے تو کیسے پیئیں گے، اس کا قاعدہ قانون بھی اسلام آپ کو بتاتا ہے۔ تو جب اتنی چھوٹی چھوٹی بات اسلام بتاتا ہے تو ظاہر ہے ایسی چیزیں جن سے آپ کو نقصان ہوگا وہ کیسے نہیں بتائے گا، اور نقصان دہ چیزوں سے کیسے نہیں روکے گا۔ ہاں، کسی کے آئی برو بکھر گئے ہیں، زیادہ بڑے ہو گئے ہیں، بھونڈے لگ رہے ہیں، وہ اپنے آئی برو کو لیبل میں لا سکتا ہے، لیکن اکھاڑ کر پھینکنا اس کی اجازت اسلام نہیں دے گا، کیونکہ اس سے آپ کا فائدہ نہیں نقصان ہے۔ وقتی طور پر 1-2 سال کے لیے آپ اپنے چہرے کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں جب آپ کو اپنی آنکھوں کی روشنی کی سخت ضرورت پڑے گی، 40 ابو جب آپ ہو جائیں گے، 40 کے بعد، 45 کے بعد، 50 کے بعد، اس وقت جب آپ کی بینائی آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے گی، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ خیر، اسلام اس طرح کے فیشن کی اجازت نہیں دیتا جس فیشن سے نقصان ہوتا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔